شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اے لوگوں تم صرف میرے در کے فقیر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ تم میرے در کے فقیر ہو، ٹھیک ہے صاحب؟ اب اس سے آپ کو تکلیف، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جب لوگ پریشان ہوں گے کہیں گے چلو کسی شفیع کو تلاش، اب جب جائیں گے آدم علیہ السلام کے بعد بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو، میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر۔ نوح علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے جواب دے دیا اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ اعلی حضرت امام علیہ السلام پہ خلیل النجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور آخری میں پہنچیں گے حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میرے غلام آؤ، میں تو تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور حضور علیہ السلام ان کو اللہ کے دربار میں جا کر طویل سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھے گا میرے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا اپنی امت کی مغفرت۔ فرمایا جائے گا حبیب اٹھاؤ اپنا سر، ہم تو دنیا میں تم سے وعدہ کر چکے، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، ہمیں اتنا دیں گے، تمہیں اتنا دیں گے، تمہیں راضی کر دیں گے، تو اٹھاؤ آج وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ وہ کیا ہوگا کہ امت کی مغفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اب کسی نبی نے سفارش کی نہیں کی، کسی نبی نے سفارش۔ ایک بات اب آئیے واقع معراج پر جو اعتراض کرنے والے ان کے مفسر کا نام لیتا ہوں، ابن کثیر۔ ابن کثیر کے 15ویں پاری کی تفسیر پڑھیے آپ، خصوصاً معراج کا بیان پڑھیے۔ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام معراج شریف میں حضور علیہ السلام کے زیارت کے متمنی تھے، مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور کا استقبال کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نبی سوالی ہیں تو یہ حضور کی شان کے اور نبی کی شان کے خلاف نہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ یہ سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے لیے کیا ہیں اور کیا کرتے رہے، سنیے آیت۔ حافظ صاحب ذرا ہوں ہاں کرتے رہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب رب کریم نے سب سے ایک عہد لیا، سب سے ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا، اور وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، تمہیں میں دوں گا کتاب و حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میں میرا ایک رسول آئے گا۔ تنوین رسول یہ معظم مکرم کی ہے، کیا مطلب؟ گرامر کے اعتبار ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری میں، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی، پھر سب کے آخر میں، ان سے پہلے کوئی نہیں آئے، پھر سب کے آخر میں ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، سب کے آخر میرا وہ معظم مکرم رسول تشریف لائے گا۔ مصدق لما معکم، سنیے قرآن، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو اس کی تصدیق کرا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا، ضرور بضرور ان پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، یہ سارے نبیوں سے گفتگو ہوئی، پہلی کیا ہے دیکھا؟ وہی اخذ اللہ میثاق النبیین، یہ ذہن میں رکھے سارے نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم ان کی مدد کرو گے، ان پہ ایمان لاؤ۔ اور فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو گے، سب نے کیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم نے اقرار کیا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا۔ پھر فرمایا قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں سے گواہوں میں ہوں کہ تم نے میرے سامنے اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن تولی بعد ذلک، اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر سوچ لینا کہ پھر ایسا آدمی پھر ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں ہوگا۔ اب مجھے بتائیے اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن مجید میں
حضور علیہ السلام اور انبیاء سے متعلق موجود ہیں، تو یہاں تو کسی شاعر نے اگر یہ کہہ دیا کہ سارے نبی آپ کے در کے سوالی، تو اس میں کیا تکلیف کی بات ہے بھائی؟ تو اس کے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب آگے چلیے آپ، انہوں نے کئی آیتیں کوٹ کر دی۔